اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کے بارے میں، کتاب کے تم ایک حصے کو مانتے ہو، کیا بات ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ وہ حصہ کون سا ہے؟ نبی کی عظمت، نبی کی نام۔ قرآن کے حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ تو اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان میں آپ جاننا چاہتے ہیں، یہی دیکھ لیجیے، ایک حصے کو مانیں گے لیکن بظاہر تو دعویٰ کریں گے پورا قرآن مانتے ہیں، لیکن عمل دوسرے حصے کو نہیں مانیں گے۔ ان کے عقائد یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے حصے کو درجے کے زبان سے کہیں، لیکن عمل کچھ اور ہے۔ جیسے یہودیوں کی جو سرشت ہے، کتاب کے ایک حصے کو ماننا، ایک حصے کو نہیں ماننا، تو اب ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے مشہور و معروف فرقہ اس امت میں ظاہر ہوا خوارج، اور آئیں گے وہابی تک جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب خوارج کا فرقہ، خوارج کس طرح اس کتاب سے مراد کتاب اللہ، ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک حصے کا انکار کرتے ہیں کہ موقع نہیں کس تفصیلات بیان کریں کیونکہ ہم کو اصل موضوع پر بہت کچھ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ بیان کرنا ہے، اس لیے اس کی انتظار کرتے ہیں ایک ہی عقیدہ فرض کر۔ خوارج کا اہم عقیدہ کیا ہے؟ خوارج کا اہم عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھے، ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھے، کافر۔ ایک شخص چوری کر لیا، ایک شخص چوری کیا، کافر ہو گیا۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے، اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کر کہا، اس طرح ظلم ہو ایسا تھا کہ انصاف کیجیے، آپ انصاف کیجیے۔ اللہ کے حبیب فرمایا کہ میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کا تو انصاف وہ ہے کہ جب اس عالم میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت دائی حلیمہ کے ایک چھاتی کا دودھ پیتے ہیں، دوسرے کا نہیں پیتے، اس لیے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس عالم میں آتے ہیں کہ انصاف کرتے ہیں۔ یہ نبی ان سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا؟ اب ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیجیے کہ اس منافق کی گردن، یہ منافق کہہ سکتا ہے نبی کو، اس منافق کی گردن اڑا دو، کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اللہ کی مشیت کیوں نہیں تھی؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس عالم میں خیر بھی ہو، شر بھی ہو، حق بھی ہو، باطل بھی ہو، ورنہ اللہ شیطانی کو پیدا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرتا۔ اب سرور کائنات نے روک دیا اور فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی ان کی نمازیں تم سے کہیں زیادہ ہوگی، جن سے کہہ رہے ہیں صحابہ سے، اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے، یعنی تم سے بڑھ کر روزے دار منافق سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک سے وہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بھی فرماتے ہیں عمل کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، لیکن دین سے ایسے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حد سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکلے رہیں گے جسے دین تمام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی ساتھ کھا گئی، کئی ایسے قال اللہ قال رسول کہنے کے باوجود بھی گمراہ ہے، گستاخ نبی ہے، تو دھوکہ نہ کھانا، ہر نمازی سے دھوکہ نہ کھانا، ہر روزے دار سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دیکھنا اس کا سینہ اللہ کے نبی کی محبت کا مدینہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب اسی کی نسل سے یہ آگے چل کر ایک سب سے پہلا فرقہ کون سا وجود میں آیا؟ خوارج۔ اب خارجی فرقے کا عقیدہ آپ سمجھ چکے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ خارجی فرقہ کہ جو کون سا فرقہ کہ جس نے سب سے پہلے ایک عظیم اللہ کے مقرر خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا، کافر کہا۔ آپ کہیں گے یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو کافر ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ نہیں رکھتا ہوگا، حج نہیں کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ سے ان کی نمازیں تمہاری نماز سے بڑھ کر ہوگی، ان
اگر کافروں کو گمراہ قرار دیتی ہے یہ وہی قائل ہے، وہی قائل ہے۔ تو اگر آج ہمارے اولیاء اللہ اگر یہ گستاخی کرتے ہیں تو تعجب نہ کرنا ہے، تعجب نہ کرنا، انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ان کا قرآن کریم کے ایک حصے پر کوئی ایمان دوسرے پر نہیں، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح قرآن کی اس آیت کو تو مانتے ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، جس کا پرچار کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسری کبھی تو پرچار کرنا چاہیے کہ آیت کا نہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، بے شک گنہگار، فاسق، فاجر، لفی جہنم، جہنم میں جائیں گے، یصلونہا، جہنم میں ہوں گے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے قیامت میں۔ ہم بھی مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہو کر بھی جو فاسق و فاجر ہوگا، مومن ہو کر بھی جو اللہ کے فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ وصف ہوا آخر کار بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھو اس کو فضول کرنے والا جہنم میں جانا ہے، کافر ہو گیا، یہی مقصد تھا۔ بابا جی کافر قرار دینے کی کوشش کے چکر میں ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ صاف فرما رہا ہے کہ فاسق و فاجر جہنم میں ہیں اور وہ قیامت کے دن داخل ہو جائیں گے، یعنی نہیں نکلے گی۔ ان کا مقصد یہ تھا، یعنی قرآن کے اس حصے کو تو وہ مانتے ہیں لیکن قرآن کے دوسرے کو حصے کو نہیں مانتے، دعویٰ تو کرے لیکن عمل نہیں مانتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کفر شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جس خدا کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کرنے والا کسی صورت میں جہنمی ہے تو اسے معافی نہیں ہونا چاہیے، معافی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کو بھی معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک و کفر قابل معافی نہیں، اللہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس آیت کو نہیں مانتے، اس آیت کو مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ قواعد قدریہ، قدریہ۔ ہر زمانے میں ایک فرقہ اسلام کی اسپرٹ کو روکنے کے لیے وجود میں آتا رہا، ہر زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آتا رہا۔ قدریہ کا مطلب یہ جو تقدیر کی حکمت کی، یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی تقدیر بناتا ہے، اللہ نے کچھ لکھا نہیں، ساری کائنات کو جس سے پہلے کچھ نہیں لکھا رہا ہے خود میں، اور ایسی ایسی خطرناک ان کے عقائد ہے۔ انہیں میں سے ایک مشہور ان کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ انسان تقدیر نہیں لکھی گئی، خود انسان خود کرتا ہے، اسے جنت دیتا ہے اس عمل کو، اور انسان خود اپنے عمل کا خالق ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے عمل کا خالق، کریٹر، اور اس کا مطلب کریٹر پیدا کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی پیش کر دی جس کے مقابلے میں، اس عقیدے کے مقابلے میں، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ظلم کو انہی کی طرف منسوب کیا۔ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہ پورے مختار بنا دیے گئے اپنے عمل کے خود، پورے انسان کو اختیار دے دیا گیا، اللہ کو اختیار نہیں رہا۔ وہ اپنے پورے عمل کے خالق بھی ہیں، کریٹر بھی ہیں۔ قرآن کی آیت کو تو مانا لیکن دوسری کا انکار کر دیا۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا، جو کچھ تم عمل کرتے ہیں تمہارے عمل کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم کیا ہے؟ اپنے عمل کے کاسب، ارننگ پرسن، ارن کرنے والے، کمانے والے، خالق نہیں۔ خالق وہی ہے۔ اللہ شر کو پسند نہیں فرماتا لیکن شر خیر کے مقابلے میں ہمت نہیں پیدا فرمائی، شر کا حکم نہیں دیتا، شر سے راضی نہیں ہے، لیکن خیر و شر کیوں پیدا کیا؟ ہماری آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے۔ اللہ شیطان کو پسند نہیں کرتا، اللہ شیطان سے راضی نہیں ہے، کیوں پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آزمائش کے لیے۔ تو ہم خالق نہیں، اپنے عمل کے خالق نہیں، کاسب ہے، کاسب کسب کرنے والے، ارن کرنے والے۔
اب کوئی بچ نہیں سکتا. ہمارا کتنا پیارا ہے، سن لیجیے. ہم بچ نہیں سکتے کہ خود انسانیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بھی کیا ہے اور مطلق بھی اختیار نہیں کیا، مجبور بھی نہیں بنایا. اب مثلا خالق خاص سمجھنے کے لیے ایک شخص نے ارادہ کیا کسی کو میں تھپڑ ماروں گا. اللہ نے روکا کیا کہ کسی کو ظلمن ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے. اللہ کے حبیب نے روکا کہ ظلمن انسان کسی کو کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. ہاتھ تو ہاتھ، زبان سے بھی تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے، زبان سے بھی کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے. اب تم نے ارادہ کیا ایک کو ظلمن مارنے کا، اب یہ جو ظلمن مارنے کا ارادہ کیا ہاتھ اٹھانے کا، اللہ چاہے تو تمہاری اس غلط نیت کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اچھل کر دے، اٹھے ہی نہیں، تمہارے ارادے کے ساتھ اٹھے ہی نہیں. لیکن جب تم نے ارادہ کیا کہ اٹھنے کی قوت کس نے دی؟ رب نے دی. اٹھنے کی قوت کس نے دی؟ رب نے دی. پھر مجرم کیوں تم؟ اس لیے مجرم ہے اللہ کے قانون کے خلاف تم نے کیا اور اختیار کو غلط استعمال کیا، اس لیے. لیکن قالب نہیں ہے. چاہے تو اللہ طاقت نہ دے. تم نے ارادہ کیا مارنے کا، یہی ہاتھ رہ جائے، تم نے ظلم کا ارادہ کیا، لیکن تمہارے ارادے کے ساتھ اللہ نے قدرت دی، اللہ نے طاقت بھی دی. قدرت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. عیب کی نسبت ہماری طرف کی جائے گی. تم نے اختیار غلط کیا. یہ ہاتھ کسی مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے یہ ہاتھ کسی ظلم کے لیے اٹھے، اس لیے قدرت دی. تمہارے ارادے پر یہ پکڑ ہوگی اور تمہیں سزا ہوگی. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسر کر رہے ہیں. اب کس کا فعل ہے؟ پیدا کرنا کی چیز اللہ کا. آئیے تو قرآن کریم کی ایک آیت کو مانا، ایک آیت کو مانا اور دوسروں کا انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ آپ سن چکے. اللہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے عمل کا بھی خالق ہے. اب دوسرا فرقہ اس کے بھی مقابل اپوزٹ خطریات پر اختیار دیتے تبدیل نہیں ہے تو انسان خالق انسان خود اپنی تبدیل بنائے. اور ادھر جبریہ یہ کہتا ہے انسان اکثر کی طرح مجبور محض ہے، کچھ اختیار نہیں. خطریہ کا بالکل اپوزٹ، انسان مجبور محض ہے. تو اب جب مجبور محض ٹھہرا تو اب کسی قسم کی پکڑ ہی نہیں اس پر، انسان پر کسی قسم کی پکڑ ہی نہیں، تو اس کو مجبور محض بنا دیا. تو کیا پیش کیا؟ قرآن کریم کی اس آیت کو تو مانا. کیا مانا؟ ما تشاءون الا ان شاء اللہ. جو تم نہیں چاہتے صرف اللہ ہی چاہتا ہے، سب اللہ ہی کی مشیت سے. اب تمہارے چاہنے کے بعد نہیں تم مجبور محض بن گئے. تم نہیں چاہتے مگر اللہ ہی چاہتا ہے. اس آیت کو مانا لیکن اس آیت کا انکار کر دیا. ذالک جزاءناہم ببغیہم، ہم نے ان کو جزا دی ان کے بغاوت اور گناہ کی بنیاد پر. اللہ نے گناہ کی نسبت ہماری طرف، اللہ نے گناہ کی نسبت ہماری طرف کی. ایک کو مانا ایک کو نہ مانا. اس لیے اور ایک شاخ مرجیہ وہ کہتے ہیں مرجیہ کا مطلب یہ ہے انسان ایمان لانے کے بعد گناہ نقصان پہنچانے والا نہیں، جو چاہے کرو، گناہ نقصان پہنچانے والا نہیں. کسی صورت میں جنت میں جانے والے ہو، کسی صورت میں جنت میں جانے والا ہے، گناہ نقصان پہنچانے والا نہیں. قرآن کی ان آیتوں کو تو مانا جس میں ایک اہل ایمان کے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کی ان آیتوں کا انکار کر دیا. اللہ نے صاف فرمایا میں یعمل سوء ذاتی، جو برا کرے گا جو گناہ کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، سزا ہے. قرآن کی آیت کو مانا. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے قرآن کی ایک آیت کو مان رہے ہیں لیکن عملاً دوسری آیت کا انکار کر رہے ہیں. چلتے چلتے آئیے اسی آخری 200-300 کی کہانی اس چیز سے ایک اور فرقہ وجود میں آیا جس کا نام ہے وہابیہ. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبد الوہاب رضوی کی طرف، یہ بھی اللہ کے علم غیبیہ میں سے ایک عظیم علم غیب ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے مختلف قوموں کے لیے دعا کر رہے تھے، یمن کے لیے دعا کر رہے تھے، شام کے لیے دعا کر رہے تھے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں. تو جو لوگ جو وہاں نجد کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نجد میں کی بھی دعا فرمائیے، ہمارے نجد کی دعا کیجیے. تو اللہ کے حبیب یمن کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا شام کے لیے تو اے اللہ اللہم بارک لنا فی شامنا. لوگ کہتے ہیں کہ فی نجدنا، ہمارے نجد میں 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بار بار نجد کے لوگ کہتے جا رہے ہیں ہمارے نجد کی دعا کیجیے. فی نجدنا، فی نجدنا ہمارے نجد میں بھی
बढ़ा दीजिए। फी नजदीना यमन तक था, फी यमनीना 3 मरतबा भी यमन, 3 मरतबा भी शाम के लिए दुआ हो रही है, लेकिन नजद के लिए नहीं। अब हैरान हो गए कि यमन के लिए बार-बार, शाम के लिए बार-बार, नजद के लिए क्यों दुआ नहीं हो रही है। उनकी हैरत को, उनकी परेशानी को दूर करते हुए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इसलिए मैंने दुआ नहीं की कि वहां शैतान का सिर निकलेगा, वहां जलजले होंगे, वहां बड़े-बड़े फितने सारे ये मुद्दे के समुदाय नजद में कौन सा बड़ा फुटना निकला। पर नजद तो मालूम हो जाए बनेंगे सऊदिया के हमने नक्शे को देखा तो नजद है ही नहीं। आजकल के नौजवान बोलेंगे कि अल्लाह के जी की हदीस को पेश नजर करते हुए कि नजद है ही नहीं। परेशानी की होगी कि नजद इतना बदनाम हो गया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसे नजद पहले इसलिए नाम बदल दिया। जब कोई शख्स बदनाम हो जाता तो पहला काम क्या करता है, नाम बदल देता है। पहले नाम बदल देता है, जब नाम ही बदल दो ताकि पता ही न चले कि अल्लाह के हबीब ने इसके लिए इसके बारे में इशारा फरमाया कि जलजले होंगे, फितने होंगे, दवाइयां होंगी। नाम क्या बदल दिया, नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया रियाज। नाम क्या रख दिया, क्या रियाज। लेकिन हकीकत कहाँ बदली जा सकती। सवाल ये है नजद को नजद क्यों कहा गया, सवाल नजद को नजद क्यों कहा गया। ये अक्सर मैं कहा करता हूँ ये अरबी जबान की करामत है। किसी जबान में आप ये नहीं पूछ सकते कि वाटर का नाम वाटर क्यों रखा गया, कि फैन का नाम फैन क्यों रखा गया, कि दीवार का नाम दीवार वाल क्यों रखा गया। कहेंगे कि मजबूत तो नहीं हो गया, इसी दवाखाने में शरीक कर दो। अगर ये हक है तो अरबी हक देती है, पूछो निर्वाह का नाम निर्वाह क्यों रखा गया, कलम का नाम कलम क्यों रखा गया, किताब का नाम किताब क्यों रखा गया, नजद का नाम नजद क्यों रखा गया। अगर किसी को हक है तो सिर्फ अरबी बात है जो जवाब दे सकता है। दुनिया की किसी जबान में नहीं पूछ सकते कि पानी का नाम पानी क्यों रखा गया, खाने का नाम खाना क्यों रखा गया। लेकिन अगर कोई जबान मोजिज़ा की, कोई जबान करामती अगर ये खुसूसियत रखती है तो अरबी जबान की अंदर इज्जत भी पाया जाता है। ये बात और है कि हर आदमी उन अरबी के असरात को नहीं जानने की वजह से इज्जत का पता है। अरबी जानने के बावजूद अरबी जानना और है, अरबी के असरात जानना और है। कुरान तो जानते हैं लेकिन हर एक शख्स कुरान के असरात को नहीं जानता। कहीं नहीं हर जगह मैंने आलिम से पूछा, नहीं बताया। अरबी जानता है, क्या जरूरी है हर अरबी जानने वाला असरात जान ले। अरे कुरान जानता है, हर कुरान जानने वाला क्या जरूरी है कुरान के असरात को भी जान ले। क्या बात है, बहुत। अब नद्दुन के मालिक नदी क्यों रखा गया, उससे पहले मैं बताऊं एक हिजाज का हिजाज क्यों रखा गया। अब ये तो अल्लाह के नबी के जमाने में देख लीजिए पूरी कदीम तारीख का सऊदिया में भी कोई चीज थी इस नक्शे में। जैसे आप नद नहीं पाएंगे तो सऊदिया कहाँ पाएंगे, आप सऊदिया कहाँ पाएंगे। पूरा मिलाकर इसका नाम सऊदिया है। और इसके जो इलाके हैं, जो इसके इलाके हैं, तीन जो सऊदिया मुकम्मल है वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक नशेबी हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा, एक ऊंचा हिस्सा। अब नीचे हिस्से को क्या कहा जाता है, तिहामा। अरबी में नद माने ऊंची जमीन, ये इसके माने ही है, लग़वी माने ही है ऊंची जमीन, टीले वाली जमीन। और यकीनन जो टीले वाली जमीन, जो निचली जमीन को जो चीज काटेगी अरबी में हाजिज कहते हैं। हाजिज माने वो फसी उर्दू जानने वाले जानते हैं कि जिस हाजिज हो रही है, रुकावट हो रही है, यानी नजद को नजद बनाने वाली, तिहामा को तिहामा बनाने वाली तो कौन सी जमीन होगी, उस जमीन का नाम है हिजाज। इस हिजाज की वजह से समझ में आ गया कि ये नजद है और ये तिहामा है। अगर हिजाज नहीं होता तो नजद का पता नहीं चलता, तिहामा का पता नहीं चलता। हिजाज का नाम हिजाज इसलिए है कि ये नजद की तरह ना ऊंचा है ना तो तिहामे की तरह पस्त है, इसलिए इसका नाम हिजाज है। तो मक्का मदीना के एरिया का नाम क्या है, हिजाज। अब देखिएगा अल्लाह के नबी ने फरमाया बड़े बड़े फितने होंगे, शैतान का सिर निकलेगा, जलजले होंगे, इसलिए नाम ही उसका बदल दिया ताकि नौजवान नस्ल का नहीं ना जाए। अब लेकिन कौन सा कितना वाकई हुआ, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि जिसकी तहरीकात हमारे इल्म में गैर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब ने 1000 साल उस वक्त जब भी फितना निकला था 1000 साल पहले ही खबर दे दी वहां जलजले होंगे, फितने होंगे, वहां सबसे बड़ा फितना था कौन सा हुआ है। हमारे जो आप जानते हैं आज से
سال پہلے اس سے معلوم کس سے پہلے کیا کیا فتنے ہوئے، اس لیے میں ایسے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کے گواہ یہاں موجود نہیں ہے، جس کے گواہ یہاں موجود ہے وہ اسی فتنے کے بارے میں، تاکہ اللہ کے حبیب کے اس حدیث پر ہمارا ایمان اور راسخ ہو جائے، اس لیے ایسے ہی فتنے کا ذکر کروں گا جس کے گواہ یہاں بھی موجود ہے۔ آج 30 سال پہلے اسی زمین سے، اسی ریاض کی زمین سے ایک فتویٰ صادر کیا گیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک اور بدعت۔ کچھ حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوئے، کتابیں لکھے، حضرت محمود لوگ، حضرت مولانا رشید پاشا صاحب اللہ نے مستقل طور پر اس کا جواب دیتے ہیں، تصنیف ہی لکھی اس فتوے کے خلاف۔ تو سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ کے حبیب نے انکار کیوں کیا؟ نجات کے بارے میں دعا کرنے کے وہاں فتنے ظاہر ہوں گے، اور نبی کی گستاخی سے بڑھ کر، نبی کی شان میں تخفیف سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، قدریہ ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک حصے کا انکار قرآن کریم کیا بولتا ہے، جبریہ ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک کا انکار، خوارج ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک کا انکار، مرجیہ قرآن ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک کا انکار۔ ایک کس کے نقش قدم پر ہے؟ اہل کتاب کی، تو انہوں نے ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب دور جدید میں، دور جدید میں 200 سال سے تقریباً ایک فرقہ وہابیہ جس کی خبر اللہ کے حبیب نے دی، قرآن کے ایک حصے کو مانتی ہے، ایک حصے کا انکار۔ قرآن کے کس حصے کو مانتی ہے؟ اس حصے کو مانتی ہے لا یعلم الغیب الا هو، غیب نہیں جانتا مگر اسی کی ذات، اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اس کو تو مانا، یہ تو دوسرے پھر دیکھیں نا قرآن کے اس کو مان رہے ہیں، اس کو تو مانا، لیکن انکار کس کا کر دیا؟ اما ہوا علی الغیب بضنین، نبی غیب کے بتانے پر وکیل نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے، اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے۔ اب قرآن کریم کے حصے کا انکار کر دیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، اپنا غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہاں پر آیت ختم نہیں، اگر یہ ہوتا تو ہم بھی کہتے کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استثناء، ایکسپشن، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسول پر۔ تو پتہ چلا کہ غیب کو ظاہر فرماتا ہے ہر ایک پر نہیں، بلکہ اپنے پسندیدہ رسولوں پر۔ چوتھے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ تم کو یعنی ہر رسول ناقص کو تم کو اس غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب، یہاں پر بات اگر ختم ہو جاتی تو ہم کہتے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ آگے سنیے، ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے اللہ جسے چاہے منتخب فرماتا ہے۔ تو اہل سنت کون ہے؟ اس آیات کو بھی مانتے ہیں، ان آیات کو بھی مانتے ہیں، جس میں غیب کی نفی کی گئی وہ بھی مانتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کو غیب کا علم دیا گیا اسے بھی مانتے ہیں۔ اب قرآن میں ایک جیسا تو کہا جا رہا ہے، اس بات کیا جا رہا ہے، ایک جہاں کیا نبی کی جا رہی ہے، قرآن میں تضاد کیسا؟ لیکن یاد رکھنا قرآن میں تضاد نہیں، قرآن میں تناقض نہیں، یہ تناقض، تضاد، کنٹرڈکشن یہ تمہارے عقلوں میں ہے، تمہارے فہم میں ہے۔ قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف کی پہلی آیت ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا، اس میں کوئی کجی معمولی وجہ، معمولی بھی کجی نہیں رکھی۔ قرآن میں کوئی تضاد پایا نہیں جاتا۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیات جس میں غیب کی نفی کی گئی، سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات جب تک آپ کے عقیدے یعنی جب تک آپ کے عقیدے سے حقیقت حاصل نہیں، مسئلے کو سمجھنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات حقیقی، مستقل، حقیقی، مستقل، ابدی، ازلی، غیر متناہی، الفاظ مشکل سمجھ میں آ رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ ہم یعنی اللہ کے سارے صفات حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی صفت
کسی نے اللہ کو دیا ہے، اللہ کسی نے کوئی صفت دی؟ کیوں کہ جو لینے والا یہ دینے والے کے مقابلے میں کمزور ہوا کرتا ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر ذوق سے پاک ہے. تو اب اللہ کی ساری صفتیں حقیقت کا مطلب ہے کوئی صفت کسی نے اللہ کو نہیں دی، وہ خود سے ساری صفات کما لے. وہ خود سے ساری کہتے ہیں اس کے سارے صفات حقیقی. عطائی کا مطلب یہ ہے، اس کے مقابلے میں عطائی کا مطلب یہ ہے کہ خود سے کوئی صفت حاصل نہیں، اللہ نے عطا کی ہے. بندوں کے ساری صفات کس کے ہیں؟ اللہ کے عطا کرتے ہیں. تو حقیقی عطائی دونوں برابر کیسے ہوتا ہے؟ حقیقی اور عطائی دونوں لفظ حقیقی عطائی بتا دیتا ہے کہ بالکل شرک کا اس میں مفہوم پایا نہیں جا سکتا. حقیقی اور ہے، عطائی اور ہے. متناہی غیر متناہی. متناہی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہو، لمٹ ہو. غیر متناہی جس کی لمٹ نہ ہو. اللہ کی ساری صفات غیر محدود ہے، کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی. اور مخلوق کے صفات متناہی، اس کی حد بندی کی جا سکتی. لمٹ کیا بات ہے. تو نبی کے سارے صفات اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے. ساری کائنات اسی نے پیدا کی ہے. ساری کائنات اللہ نے جو صفتیں دی ہے اسی نے کی ہوئی ہے. یقیناً نبی کا جو علم ہوگا وہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم عطائی ہوگا، اللہ نے عطا فرمایا. اور اللہ کا جو علم ہوگا وہ حقیقی ہوگا. اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ خود سے جانتا ہے. اور نبی اللہ کے بقایا سے جانتا ہے. اللہ کا جو علم ہوگا وہ غیر متناہی، یعنی جس کے اینڈ نہیں ہے، ازلی ابدی، جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے. نبی کا علم متناہی، نبی کا علم انتہا ہے. اللہ کا علم قدیم ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. اور مخلوق کا علم حادث، اس کی ابتدا ہوگی. اللہ کے علم کی اور اللہ کی صفات کی ابتدا نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ کہ نبی کا علم اللہ کے مقابلے میں اس کی حد ہے، انتہا ہے. جیسے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کی کسی کی نسبت ہی نہیں. اللہ کی ان کی لاکھوں کروڑوں بھی اس کی نسبت نہیں ہوتی. لیکن سمجھنے کے لیے علماء نے ایک مثال دی. اس میں ایک بہت بڑا سمندر ہے. ایک چڑیا پانی پی رہی ہے. ایک چڑیا پانی پی رہی ہے. تو نبی کے علم کی نسبت جو وہ خود سے نہیں ہوگی، وہ اللہ کے عطا کردہ، اللہ کے عطا کردہ اس علم کی نسبت نہیں. ایک چڑیا کے چونچ کے پانی کے اللہ کے علم کا بھاگ ہے. جب یہ سمجھ چکے آپ، یاد رکھیے اللہ کے مقابلے نبی کی علم کی ایک حد ہوگی، متناہی ہوگی. لیکن نبی کا علم مخلوق کے مقابلے میں ایسا ہی ہے. ایک سمندر سے جیسے چڑیا پانی پی رہی ہے، ساری مخلوق کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے چڑیا نے چونچ میں پانی پیا. اللہ کے مقابلے میں محدود اور مخلوق کے مقابلے میں غیر محدود نبی کا علم. یہ عقیدہ ہے اہل سنت. اور ایک بات جو اہم ہے، جو ڈرتے ہیں لوگ، جس کے نام سے ڈرتے ہیں، بات ایسے بھی ہیں جس سے تھوڑی سی عقل سلیم وہ مکمل ہوتے مسئلے ختم ہو جاتے. تھوڑی سی کہہ رہا ہوں، تھوڑی عقل سلیم والا اتنے دلائل کے بعد تو مان لیتا ہے کہ نبی کو غیب دیا گیا. لیکن یہاں سے رک جاتا ہے. غیب تو دیا گیا لیکن ماکان ہوا یقین نہیں دیا گیا. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، یہ نہیں کیا گیا. یہ کس کا عقیدہ اہل سنت جماعت؟ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو مانگا جو کچھ ہوا، ہمارے خود جو کچھ ہوگا اس کا علم عطا کرنا ہے. سنی اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ اپنے طرف سے نہیں کھڑا ہوا کہ مکمل احادیث کریمہ کا اتنا نچوڑ ابھی آپ سن چکے ہیں. مسلم شریف کی بات، بخاری شریف کی بات، بخاری شریف کی بات میں آتا ہے ہمارے والد فرماتے ہیں تو اخبارنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی المجد تسبیح مخلوقات کے پیدائش کی ابتدا سے لے کر حتی دخل اہل جنت کی منازلہم، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک، دوزخ میں داخل ہونے تک، وہاں سے لے کر یہاں تک کی خبریں دیکھی. جو کچھ ہوا
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماکان اصطلاح میں، بلکہ لفظی اعتبار سے بھی، اس اصطلاح کے اعتبار سے بھی جب اس کو آپ الفاظ میں ذکر کریں گے کہ ایسے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماکان، واٹ ہیپن، جو کچھ ہو چکا، اس میں آ چکا، ہمارے کن جو کچھ ہوگا. ماکان کان یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، یا کن پریزنٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ ہے. جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ نے علم کیا. یہ کہاں سے نکلا؟ یہ خود اللہ حضرت بڑے فاروق یعنی نہیں کہ آپ نکال رہے ہیں یہ طور پر حدیث میں آنا، ٹھیک ہے، حدیث پر آنا وہ بھی روایت بیان کرنے کے تھوڑا اس لیے میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ تفصیل میں آپ ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکے بعض لوگ کہ اور اسی کو مزید حضرت عمر بن خطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اور بڑے طور پر فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہے فاخبرنا بما کانا وبما هو کائن الى یوم القیامہ فعالمنا احفظنا. اللہ کے حبیب نے ما کانا جو کچھ ہو چکا اور بما هو کائن جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ساری باتیں کی خبر ہے. ما کانا وبما هو کائن یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. یعنی نہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ان پر ان کی طرف کفر کی نسبت نہیں کی جا سکتی. ساری کائنات مسلمان، آسمان مسلمان، زمین مسلمان، چاند مسلمان، ستارے مسلمان، زمین مسلمان. اگر کفر کی نسبت کی جا سکتی ہے تو صرف انسان ہی کی طرف جن کیا بات ہے. کفر کی نسبت کی جائے انسان اور جن، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان انسان اور جن، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حیوانات، نباتات، جمادات کافر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساری کی ساری کائنات جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اسلام والی ہے. مطلب کیا ہوا؟ نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، نہ صرف توحید کو مانتے ہیں، اللہ کے عظمتوں کو مانتے ہیں، بلکہ حیوانات و نباتات کا ایمان صرف لا الہ الا اللہ کو نہیں رکا ہوا ہے. جس طرح یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ مانتی ہے، محمد رسول اللہ بھی مانتی ہے. کیوں کہ آپ سیرت میں خود یہ جلسے بھی سن چکے اور سنیں گے انشاءاللہ. کیا کہ کئی ایسے حیوانات و نباتات جو آ کر کہ ایک یہودی آتا ہے یا ایک عربی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ کی نبوت کی علامت کیا ہے، اور یہ کہا تک کہہ دیا اگر ایک گوڑ پھوڑ آپ کی گواہی دے دے تو میں ایمان لاؤں گا. گوڑ پھوڑ نے فصیح زبان میں کہا کہ محمد رسول اللہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں. گوڑ پھوڑ نے شہادت دی قرآن کے مطلب کیا رہا. ہندوؤں نے گواہی، جانوروں نے کہا گواہی دی، اونٹوں نے آپ کا کلمہ پڑھا. تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ جانور بھی نبی کی عظمت کو جانتے ہیں. نبی کی عظمت ہی تو نہیں، بلکہ جو نبی کے بارے میں جانوروں کو جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بھی مانتے ہیں. نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے، اگر یہ عقیدے میں فساد پایا جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، ایک یہودی اپنی بکریاں چار رہا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا جنگل سے آیا، ایک بکری کو کھینچ کر بھاگنے لگا، تو وہ چرواہ میں پیچھے بھاگنے لگا. آخر میں پوری محنت کے ساتھ بکری کو بھیڑیے کے چھڑا دیا. اور بھیڑیا جا کر ایسی کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، مشہور معلوم کہ مشکوٰۃ المصابیح جو سارے کتب حدیث میں مشہور کتب حدیث کا گلدستہ، اور اسی کو ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ قبلہ مدد اللہ العالی مدد العالی روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو عام کرے، ان کے سائے پر ان کے روحانی فیضان کو عام کر دے. اور رحمت اللہ علیہ تو آپ وہی اسی کو یعنی احناف کے دلائل کے ساتھ مشکوٰۃ المصابیح کے جو جتنے فضائل کی روایت ہے وہ سارے کے سارے زجاجۃ المصابیح آپ پائیں گے. زجاجۃ المصابیح کی روایت دیکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت دیکھ سکتے ہیں. زجاجۃ المصابیح میں نہیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمٰن کی
اس تصنیف میں آپ ایک روایت کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ بھیڑیے نے کہا تعجب کی بات کہ اللہ نے مجھے رزق دیا, تو نے میرے منہ سے چھڑا دیا. اللہ نے مجھے رزق دیا, تو نے میرے منہ سے چھڑا دیا. تو وہ چباہے نے کہا تعجب ہے کہ کہیں بھیڑیا بھی بات کرتا ہے, کہیں جانور بھی بات کرتا ہے, کہیں جانور بھی بات کرتا ہے. تو اس بھیڑیے نے جواب دیا ارے اس سے بڑھ کے تعجب یہ ہے کہ یہ پہاڑوں میں یہ کھجور کے جھنڈ میں ایک ایسی ہستی ہے جو یکبرنا, حدیث کے الفاظ ہے یکبرنا بما مضى, جو کچھ کے ماضی میں ہو چکا اس کی خبریں دیتے ہیں, وما هو کائن, اور جو کچھ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں. نبی کا چرچا چل رہا ہے کہ ماضی کے خبریں دیتے, مستقبل کی خبریں دیتے. بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور بھیڑیے کا سارا قصہ سنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا. اور سنیے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کی اس بات کی تکذیب نہیں کی. اگر یہ بات غلط ہوتی فرمایا تو بھیڑیے نے محبت سے کہہ دیا, ورنہ ہم ہمارے کی سبب نہیں رکھتے. اللہ کے حبیب کا خاموشی اختیار کرنا گویا یہ ہمیں اس عقیدے کی ضمانت دیتا ہے. جو بات عقیدہ حق ہے, اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا ہے. اب یہاں اور چیز کیا ہوتا ہے, یہ وہ چیز کی ایمان اسلام کی بنیاد کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ماتا ہمارے کل خبریں دینا, غیب کی خبریں دینا, غیب کی خبریں دینا. اس لیے اکثر عموماً میں طلبہ کے سامنے کہا کرتا ہوں, ایک وقت وہ تھا کئی جو صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے جو شرک و کفر کی ظلمتوں میں زندگی گزار رہے تھے, ان کی ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ نبی کا غیب. ایک وقت وہ تھا کافر آپ کے غیب دانی کو دیکھ کر, آپ کی غیب کی خبروں کو سن کر ایمان لایا کرتے تھے, اور ایک وقت وہ ہے نبی کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غیب جانتے ہیں. ایک وقت وہ تھا, اور ایک وقت وہ تھا کہ کافر کی ایمان لانے کا سبب کیا ہوتا تھا؟ نبی کا غیب, نبی کا علم غیب. اور آج نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے نبی کے غیب دانی کا انکار. کوئی جذباتی بات نہیں, ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ کے ساتھ عرض کریں, ایک یا دو واقعہ آپ کے ساتھ عرض کریں. وہ یہ کہ یہ بہت عظیم مضمون ہے. تو عبداللہ بن حذافہ صاحب بہت مشہور معروف صحابی ہیں. اس لیے مشہور معروف کہہ رہا کہ بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کا پیغام اللہ کے پاک کے فرمان پر قیصر و کسریٰ ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ کو پہنچایا. انہیں صحابہ میں سے 6 صحابہ جن کو اشارہ کیا تھا, ان میں سے ایک عبداللہ بن حذافہ صاحبی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کسریٰ کے پاس پہنچایا. اور یہی نہیں, دوسرا شرط یہ ہے کہ ہر ایک موقع پر آپ قیصر سے بھی آپ کی ملاقات کی اور اسلام کا ایک عظیم نمونہ آپ نے پیش کیا. اس طرح جو وقت کے جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے, جو دنیا کے اس وقت روم اور کسریٰ, ان دونوں بادشاہوں سے آپ ملاقات کر چکے ہیں. جب یہ خط لے کر سرور کائنات سے کہاں سے, مدینہ پاک کی دھرتی سے کہاں جا رہے ہیں؟ ایران ملک فارس کے بادشاہ کو خط دے رہے ہیں. تو خط تفصیل میں جائے لگا اختصار کے ساتھ خط کرو, اب خود اپنے خود اپنے ہاتھ سے کسریٰ کے ہاتھ کو اللہ کے حبیب کا خط دیتے ہیں. اور کسریٰ ایک مترجم کو بلاتا ہے جو خط کو پڑھ سکے, آسانی سے بتا سکے. تو خط کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس. اس کے بعد اللہ السلام علی من تبع, اور پھر اللہ کے نبی اسلام کو پیغام دیا. جو ہی کسریٰ نے سنا بسم اللہ کے بعد, جیسے کہ خط کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو جس کی طرف سے جاتا ہے اس کا نام لکھا جائے,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے کس کو لکھا جا رہا ہے الہ جسے پرم تو یہ مطلب طریقہ ہے، لیکن وہ محور تکبر کا مطلب تھا، برداشت نہیں کر سکا اور کہنے لگا میں دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ، میرے نام سے پہلے ان کا نام مذہب میں آ کر خط کو پڑھا بھی نہیں اور اسی کو پڑھا اور غضب میں کہا کہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا، ان کو حضرت عبداللہ جب کام ہو چکا اللہ کے حبیب کے فرمان کی تحمیل کی جا چکی، اب رکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے تیزی سے گئے، جب تیزی سے گئے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا سزا دینے کی نیت سے وہ کہاں ہے وہ میں نے تو کہا تھا کہ نکال دیا جائے، چلے گئے تیز رفتاری سے اپنے گھوڑے پہ چلے گئے، یہاں تک کہ گھوڑے سواروں کی جماعت کو بھیجا گیا، پھر بھی وقت نہیں یہاں ایران کی دھرتی سے آگے جا چکے تھے۔ اب ادھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کا سارا واقعہ عبداللہ بن عباس صاحب نے سنایا تو آپ نے فرمایا بس اللہ اس کے بادشاہ کے مقام اس نے خط کو پھاڑا، نبی کے ایک کلمے نے اس کی ساری حکومت کو تباہ کر دیا، اس کے ملک کو پھاڑ دیا، ملک کو پارا پارا کر دیا۔ اب ادھر کسرا کا قصہ تھما نہیں اور فوراً اس وقت جب کسرا اور یعنی تقریباً آدھی دنیا پر حکومت ایران کیا کرتا تھا، آدھی دنیا پر حکومت یعنی روم کیا کرتا تھا، اس کا ایک نائب اس کا گورنر جو یمن پر تھا جس کا نام بازان تھا جو کسرا کے زیر تحت تھا، اور فوراً اس نے بازان کو خط لکھا کیونکہ یمن اور عرب بالکل قریب قریب ہے، حکم لکھا کہ دیکھو کہ مدینے کی دھرتی پر ایک نعوذ باللہ ایسا ایسا ظاہر ہوا ہے، ایک دو قوی آدمیوں کو بھیج کر میرے پاس ان کو حاضر کیا ہے۔ کہ حکم دیتا ہے تو فوراً دو قوی آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجا جاتا ہے، اور دونوں جا کر کسرا کے پیغام کو جو بازان کے ذریعے سے آیا تھا کہہ دیتے ہیں کہ آپ فوراً کسرا کے پاس چلیں، آپ کسرا کے پاس چلیں۔ تو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پہلے اپنے سواری میں حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ تم سواری میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر چلیں گے تو ہم سفارش کریں گے، اگر نہیں چلیں گے تو وہ اتنا بڑا طاقتور ہے کہ تم اور تمہاری قوم کو تمہارا برباد کر دے گا۔ اور راستے میں قریش کو پتا چلا کہ کسرا کی طرف سے کوئی انہیں قاصد آیا ہے، خوشی منانے لگے، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسرا کا بادشاہ جو بادشاہ ایران کا بادشاہ اب ان کے بارے میں کچھ سوچنے لگا ہے، اب معاملہ ختم ہو جائے ہم جو چاہتے ہیں، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری دن صبح ہوتی ہے وہ دونوں کے دونوں آتے ہیں، فرمایا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مسکرائے، ارے یہ تو اللہ کے نبی کی غیرتانی ان کا کیا کہنا، ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے، کئی ایسے واقعات ہیں کہ اگر زندگی بھر بھی ہم بیان کریں تو واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ارادہ ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا آپ کا سچا غلام سچا عاشق مسکرا رہا ہے، کہاں مسکرا رہا ہے؟ جب تبھی رات نے کہا کہ تمہیں 3 دن کے اندر تمہیں اجمیر کی دھرتی سے نکلنا پڑے گا، آپ مسکرا پڑے، تجھے پتا چل جائے گا کہ اجمیر کی دھرتی سے کون نکلے گا۔ آج اللہ کے حبیب کی سنت کو کون ادا کر رہے ہیں؟ حضور خواجہ سلطان بن خواجہ غریب ادا کر رہے ہیں۔ ادھر شہابتی گولی جو مائس ہو چکا تھا، خواب میں جاتے ہیں کہ اٹھ، اللہ نے تیرے سر پر ہندوستان کے فتح کا سایہ تیرے سر پر رکھا ہے۔ ایک عجیب قسم کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے 3 دن کے اندر کراوڑی کے میدان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ پورے ایران شام ہونے سے پہلے گرفتار کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب اعظم کی گائے دیکھ رہی ہے، کس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اسی نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں۔ اس کے فرماتے ہیں کہ لن تلقیا کسرا بعد ذلك او کما قال، اب آج کے بعد ہرگز تم زندگی بھر کسرا سے نہیں مل سکو گے، آج کے بعد تم کبھی کسرا سے نہیں مل سکو گے۔ کسرا کو خود اس کے بیٹے شیروے نے فلاں دن فلاں مہینے کی رات میں قتل کر دیا۔ وہ نہیں تھا، اچھا ہوا ایمان میں کمزور ہو جاتا، وہ سے کر لے گی، اچھا یہ اصلی حالات ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کہاں ایران، کہاں یہاں اطلاع دے رہے ہیں کہ فلاں دن ختم ہو گیا، تم نہیں مل سکیں گے۔
کیا آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. آپ یہ بات بازار کو بھی لکھ سکتے ہیں، یمن کی طرف لکھ سکتا ہوں. اس کا اللہ کہنے پر یہی نہیں، تم بازار جو یمن کا گورنر تھا کسرا کی طرف سے یہ کہہ دو کہ جہاں تک تمہاری کسرا کی حکومت ہے وہاں تک یہ ہمارا پیغام ہمارا اسلام پہنچ جائے گا، اور اس سے کہہ دو اگر تم اس اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہم تم کو اسی ملک کا بادشاہ ایسے ہی برقرار رکھیں گے اور تمہاری تمام رعایا ویسے ہی قائم رہیں گی اگر تم اسلام لا لیں گے. اب اس کے بعد یہ پیغام لے کر وہ دونوں بازار کے پاس آئے. اب بازار کیا کہتا ہے سنیے، دیکھو اگر انہوں نے یہ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا اگر سچ کہا ہے جب واقعی ہو جائے تو نبی، کیوں کہ جانتے ہیں کہ غیب کی خبریں نبی دیتا ہے. کافر کی عقیدہ ہے، کافر کی عقیدہ ہے کہ اگر وہ واقعی کہہ رہے ہو جائے کہ نبی ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم سوچیں گے کیا نہیں ہوگا. تھوڑی ہی وقت ان کے آنے کے بعد یہ پیغام لے کر تھوڑا ہی مدت تھوڑی ہی وقت گزرا تو دنیا میں شیربے کی طرف سے پیغام آیا، میرے باپ کے ظلم کی وجہ سے، میرے باپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے جو مخلوق کر رہا تھا میں نے اسے ختم کر دیا. اب تمہیں میری اطاعت کا تمہیں عہد کرنا پڑے گا. تمہیں ہی نہیں بلکہ ساری رعایا سے میری اطاعت کا عہد دیجیے. تو اب بازار نے اس خط کو شیربے کے پھینک دیا. میں صرف دل سے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اسلام کا اعلان کر دیا اور فارس کی بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی. سبحان اللہ. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک وقت وہ تھا کافر آپ کی غیب دانی کو دیکھ کر اسلام لایا کرتے تھے. آج افسوس کہ آج اللہ کی نبی کا کلمہ پڑھ کر محبت کا دعویٰ کر کے ان کی محنت کے کیا کرتے ہیں. ابھی آپ اختصار آپ سن چکے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کی انبیاء اکرام کے یہی نہیں اس عالم حضور سے پہلے کوئی قلم وغیرہ اور ساری خبریں آپ نے دے دی. اللہ کے نبی خبروں غیب کی خبروں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک اس عالم میں جذبہ ہونے سے پہلے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جگہ در اور پھر اس سے پہلے جو عالم ارواح وغیرہ کے سارے واقعات، اس کے بعد اس عالم میں تشریف لانے کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوسرا حصہ، تیسرا حصہ کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر شاگردشاہ کے لیے جنت اس پورے قیامت تک جنت میں داخل ہونے تک دوزخی پورے کے پورے واقعات پر آپ کا علم گھیرا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں ماں ہمارے خود علم. اب جو آپ کی ظاہری زندگی میں کبھی شمار کتب بخاری وغیرہ بھرے پڑے ہیں، ایک واقعہ بہت مشہور معروف ہے، ایک تو بہت سے واقعات ہیں کہ جنگ موسیٰ سریہ ہے، سریہ کا مطلب حضور کے نہیں لے جاتے، صحابہ کو جنگ کی ٹکڑیوں کو بھیجتے ہیں. جنگ موسیٰ جو بہت کافی دور کے شام میں ہو رہی ہے، تو موسیٰ میں جب سب سے پہلے یعنی فوج کی جو کمانڈ سنبھالتے ہیں حضرت زید، چنانچہ حضرت زید شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بات دیگر اب وہاں جنگ چل رہی ہے، اللہ کے حبیب مدینے منورہ میں صحابہ کی جھرمٹ میں یہ فرما رہے ہیں کہ زید جھنڈا لیے شہید ہو گئے اور لڑائی چل رہی ہے. اس کے فرماتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے بعد کون جھنڈا لیے، کہ اس کے بعد جعفر جھنڈا لیے. کون؟ حضرت جعفر بن ابی طالب جھنڈا لیے شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جھنڈا لیے اور شہید ہو گئے. اب اس کے لیے پہلا موقع ہے، سب سے پہلے آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیتے ہیں. ساری دنیا میں اس لقب سے مشہور ہوتے ہیں کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو فتح کیا. کہاں فرما رہے ہیں؟ دھرتی پر. کہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ ایسے کئی واقعات ایمان کے آپ کو کتب حدیث سے ملیں گے. اللہ کی فرمانے کے بعد میں بلکہ اگر کوئی محنت کرے احادیث کے بڑے مقدار میں صدی بتا سکتے ہیں اس صدی کے مشہور واقعات، اس صدی کے مشہور واقعات. اور میری بہت دلی خواہش ہے کہ اللہ موقع دے کہ ان سارے واقعات کو مختلف موقع پر بیان کروں. ہر صدی کے واقعات آپ کو مل سکتے ہیں، بلکہ تاریخ تو میں تاریخ ماہر نہیں ہوا کہ تاریخ کا کوئی ماہر ہے، حدیثوں میں ماہر ہے، ایک کام آسانی سے کر سکتا ہے. تاریخ میں فلاں واقعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تاریخ میں فلاں واقعہ ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن وہ تاریخ ہمیں جانتے ہیں، اس لیے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اشارتاً بیان کرتا چلوں، آپ سن چکے ہیں اللہ کے نبی پردہ فرمانے کے بعد فرما دیا سب سے پہلے جو میرے گھرانے میں آنے والی ہے میری لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو اس کے بعد اب اس کے بعد دیگر ہر واقعے کو دیکھتے چلے جائیے. اس کے بعد
کہ احد کے پہاڑ پر ایک مرتشی لے جا رہے ہیں، ہر رہا ہے، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، ہر رہا ہے فرمایا اثبت اے احد ثابت ہو جا، ساکن ہو جا، تجھے نہیں معلوم علی کا نبی و صدیق و شہیدانی، تجھ پر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یہ فرما دیا کہ دیکھو صدیق شہادت سے کہیں اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے، لیکن بظاہر شہید نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے خلافت کا زمانہ تو اللہ کے حبیب کے پردہ فرمانے کے بعد ہونے والا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ صدیق ہے، اور دونوں کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ شہید، اور جن کی شہادت تو کافی زمانے کے بعد ہونے والی ہے۔ ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیریڈ صرف 2.5 سال، اور آپ کا پیریڈ 10 سال پیریڈ ہے، اور مطلب کہ کتنے سالوں کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، عثمان شہید ہونے والے ہیں، یعنی عمر شہید ہونے والے ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں تھے، لیکن دوسری روایت میں صاف طور پر کہہ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کوہنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ تمہارے اس پر یہ ضبط کرے گا اور اس سے تمہاری گاڑی رنگین ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے، اپنے قاتل کو جانتے تھے، عبد الرحمن بن ملجم۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، بتا کر کہہ رہے ہیں یہی وہ شخص ہے کہ جو میری گاڑی کو خود سے رنگین کرے گا، آپ نے فرمایا بھی بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے جرم ہی نہیں کیا بدلہ کیسے کیا جائے؟ یہ ہے یعنی ہمارے سلف صالحین و صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اخلاق کا یہ ہے، اس نے جرم ہی نہیں کیا، اور اسی کی سنت پر کون عمل کیا؟ حضرت خواجہ غریب اللہ علیہ رحمہ جب دلی کی دھرتی پر جب اجمیر شریف آ رہے ہیں، دلی کی طرف آ رہے ہیں، ایک شخص خفیہ طریقے پر چاقو رکھ کر میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، ارادہ کیا ہے قتل کر دیا جائے، تو اتباع پہ میٹھی باتیں کر رہا تھا، فرمایا کہ بیٹے تم اس کام کے لیے آئے ہیں، پہلے وہ کام تو کر دو، پہلے وہ کام کر دو، تو شرمندگی سے ندامت سے چھری رکھ دیتا ہے، تو آپ کے مریدین کو تقریب گزر میں آ جاتے ہیں، بدلہ لیں گے۔ فرمایا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو بھلائی سے تم معاملہ کرو، اس نے تو کوئی برائی ہی نہیں کی، بدلہ جو کرنا ہے یہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کیا بولتے ہیں حضرت امام حسین عالم کو رسولہ ایک کتاب بن سکتا ہے، اتنی شہادت کی خبریں تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں سے کوئی شک ہی نہیں کرتے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سارے کے سارے اہل بیت یقین کے درجے میں تھے کیا شہید ہونے والے ہیں، اور بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اے اللہ مجھے 60 کے فتنوں سے بچا، 60 کے فتنوں میں کیا ہونے والا تھا؟ 60 میں یہ ہونے والا تھا یزید کا پر بیٹھنے والا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہ کی خبریں دے دی، اور یہ فرمایا کہ معاویہ تم بادشاہ بنو تو تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ کے بھی ہدایت دے رہی تھی کہ آپ بادشاہ کے تخت پر بیٹھیں گے۔ حضرت اس طرح خلافت کے بارے میں، بادشاہ کے بارے میں، یزید کی فسق فجور کے بارے میں ابو اعلیٰ کی ہدایت کی یہاں تک آیا ہے کہ اس کی امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنی امیہ کا ایک شخص دین میں اپنا ڈالے گا، تو یعنی وہ کون ہے؟ یزید ہے۔ بلکہ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث کی بڑا ہے، بعض محدثین کہتے ہیں یہ تشریح ہے، شرع ہے، اگر شرع بھی مان لے تو اللہ کے حبیب کی یزید کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس طرح بے شمار واقعات، اور یہی نہیں آگے چل کر جو یزید کے قاتلوں کا انجام دیا، مذہب کو کام اچھا کیا، لیکن خود اس کا عقیدہ غلط تھا۔ ابھی آپ نے جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا، ایک شخص اچھا ہو سکتا ہے، ایک شخص کا کام اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ خود اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے ایک شخص آگے بڑھ کر کئی مخالفین کو مار رہا تھا، صحابہ اس کے جذبے کو دیکھ کر حیران تھے، اللہ نے فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی دین کی مدد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مختار نامی جس نے خاطرہ نے حسین کا انجام دیا تھا، اس نے کام تو صحیح کیا لیکن وہ خود غلط تھا، تو چنانچہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا فی بنی ثقیف، ترمذی کی روایت ہے، فی بنی ثقیف کذاب مبین، بنی ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب جھوٹا پیدا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا ہلاک کرنے والا ظالم پیدا ہونے والا ہے۔ صاحب ترمذی خود تشریح کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق بنی ثقیف میں سب سے بڑا جھوٹا کون تھا؟ مختار تھا، کہ جو نشے میں جو میں نے عظیم کام کیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس دبئی نام اس طرح اس سے بڑھ کر کس کیا ہو سکتا ہے؟ اور بڑا ظالم دنیا ساری ظلم کو جانتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے حجاج بن یوسف۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ستے زبیر آپ کے فرزند عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حجاج کے سامنے جب حدیث کو ذکر کیا کہ اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا تھا بنی ثقیف میں کذاب مبین ہوگا، وہی مبین ہے، حجاج بھاگنے لگا، حجاج اس روایت کو سن کر بھاگنے لگا۔ اس طرح اللہ کے حبیب کے سارے واقعات کو جانتے ہیں، امت کو آپ نے خبر کی بے شمار واقعات بصرہ
بنو امیہ کے خلافت کا خاتمہ، بنو عباس کا تخت پر بیٹھنا، سارے کے سارے واقعات آپ کو احادیث کریمہ میں بالکل کھلے طور پر ملیں گے. یہاں تک کہ ہوتے آخری زمانے میں اس زمانے کی بے شمار خبریں آپ کو ملیں گے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے. آخری زمانے میں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے عمل کے فساد کے بارے میں ذکر فرمایا. عمل کا فساد بڑھ جائے گا جب فتنہ فساد بڑھ جائے گا. آخر کے بڑے بڑے فتنے جس کو قیامت کی نشانیاں کہی جاتی ہیں وہ واقع ہوں گے. انہیں فتنوں میں پہلے ان فتنوں کا ذکر کروں اشارتاً عمل کے بارے میں بعض چیزیں آپ سن چکے ہیں پہلے ابتدا میں. عمل کے بارے میں جیسا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مشہور بات حدیث ہے، حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے ان تلد الامۃ ربتها، بانی اپنی مالکہ کو دینے کی. اس کے کئی اور معنی بیان کیے گئے لیکن اس زمانے میں سمجھنے کی آسان ہے. بانی مالکہ کو دینے کی کیا مطلب؟ یعنی ایک عورت اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے مالک اپنی بانی سے سلوک کرتا ہے. ایک عورت اپنی ماں سے، ایک لڑکی اپنے ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنے غلام سے اور بانی سے سلوک کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورت کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے عورت کی یہ ہمت کا یہ عالم ہے تو مرد کا کیا ہوگا، مرد کیسے سلوک کرے گا؟ عورت جب یہ سلوک کر سکتی ہے اپنی ماں کے ساتھ بانی کی طرح، مرد تو اس سے بڑھ کر کریں گے. اگر مرد ذکر کیا جاتا تو آپ کہیں گے کہ مرد میں ہمت ہوتی ہے عورتوں میں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے حبیب نے عورتوں کا ذکر فرمایا تاکہ مرد بھی شامل ہو. اب یہ قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی کا ظہور تو آپ دیکھ رہے ہیں. آج لڑکیوں کا اپنی ماں کے ساتھ کیسے سلوک ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بس مفہوم ہے بدسلوکی سے پیش آئیں گے. وہ چاہیں گے کہ میرا دوست ناراض نہ ہو، ماں باپ ناراض ہو جائے اور دیکھا جا رہا ہے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کے دلوں کو دکھایا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غیروں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا